جی دوستو، ہمیں ایک سوال موصول ہوا ہے. چندن سنگھ ہیں لکھنؤ اتر پردیش سے. آئیے پہلے ان کا سوال سنتے ہیں اور پھر آ کر جواب دیتے ہیں. السلام علیکم. نمسکار عبدالباسط سر. میں چندن سنگھ لکھنؤ اتر پردیش سے. سر مجھے امید ہے کہ آپ میرا یہ کوشچن کنسیڈر کریں گے اور ہوپ فلی شاید مجھے اس کا رپلائی ملے گا. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ انڈیا پاکستان دونوں جو ہے 1947 میں دونوں کنٹریز کو انڈیپینڈنس ملی. اس کے بعد دونوں کنٹریز کی اپنی ایک الگ فارن پالیسی رہی کولڈ وار کی پیریڈ تک، مطلب 1991 تک. اور پاکستان کی بھی الگ پالیسی رہی، انڈیا کا نان الائنمنٹ موومنٹ، اس کا سوویت کے ساتھ فرینڈ شپ. اور اس کے بعد 1991 کے بعد جو ماحول بدلا، پھر انڈیا کا جو ریلیشنس یو ایس کے ساتھ انکریز ہوا، جو ڈیلز ہوئیں، اور پریزنٹ سچویشن میں انڈیا اور ساتھ ہی جو پاکستان کا 1947 سے اب تک کا جو بھی وہاں پہ فارن پالیسی رہی ہے. تو اگر دونوں کے بیچ میں اگر کوئی ڈفرینشیٹ کرنا چاہیں کہ مطلب کس کنٹری کا مطلب فارن پالیسی میں ویژن زیادہ بیٹر تھا اسٹارٹنگ سے لے کے اب تک، یا پھر کیا فالٹس رہے جس کو امپروو کیا جا سکتا تھا، مطلب کہیں نہ کہیں میں سر آپ سے یہ پوچھ سکتا ہوں کہ ڈفرینشیٹ بٹوین دا فارن پالیسی آف انڈیا اینڈ پاکستان فرام 1947 ٹو 2020. اینڈ سر مجھے امید ہے کہ آپ اس کوشچن کو کنسیڈر کریں گے، تاکہ اس سے آپ بہت ایکسپیرینسڈ ہیں تو ہم لوگ کو بھی کچھ سیکھنے کو ملے گا جو اس فیلڈ میں اپنا کیریئر بنانا چاہتے ہیں، پھر فارن پالیسی کو سمجھنا چاہتے ہیں. تھینک یو سر. جی بہت شکریہ مسٹر سنگھ آپ کے سوال کا. مجھے یاد ہے کہ میں لکھنؤ بہت دفعہ گیا جب میں دہلی میں تھا، اور بہت ہی خوبصورت شہر ہے، اور ہم نے وہاں ٹنڈے کے کباب بھی کھائے اور بڑی سیر و تفریح کی. اور جو آپ لوگوں کی تہذیب ہے یا مہمان نوازی ہے، کیا بات ہے اس کی. تو پہلے تو لکھنؤ کی ہم تعریف کرنا چاہیں گے کہ ہمیں بہت ہی مزہ آیا. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، اب کون سی، دیکھیے ہر ملک یہی کوشش کرتا ہے کہ اپنی جو اس کی فارن پالیسی ہے اس میں جو اس کے نیشنل انٹرسٹ ہیں وہ ان کو پروٹیکٹ کرے، پروموٹ کرے. جب پاکستان اور بھارت آزاد ہوئے 1947 میں، اور پھر جب ہم نے پہلی جنگ لڑی 1948 میں کشمیر کے مدعے پہ، تو پاکستان ایک چونکہ چھوٹا ملک تھا ایز کمپیئر ٹو انڈیا، ہمارے پاس ریسورسز بھی کم تھے. تو ہم نے اس وقت فیصلہ یہ کیا کہ ہمیں شاید امریکہ کی مدد چاہیے ہوگی کہ ہم آپ کے ساتھ جو ہے، اگر آپ کبھی ہم پاکستان پہ حملہ کرتے ہیں یا پاکستان کو زخم پہنچاتے ہیں، تو پھر ہم نے 50s میں آ کر ملٹری الائنسز بھی جوائن کیے. کیونکہ امریکہ کے مقاصد دوسرے تھے. امریکہ کا جو مقصد تھا ملٹری الائنسز کا، دیٹ واز ٹو کنٹین کمیونزم. لیکن ہمارے مقاصد وہ تھے کہ ہم نے انڈیا کو کنٹین کرنا تھا کہ ہمارے خلاف کوئی اقدامات نہ کرے، کیونکہ ہم ایک بالکل نیا ملک تھے. وی اسٹارٹڈ لٹرلی فرام اسکریچ. آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے اس زمانے میں ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ آفیسز میں جو پیپر پن ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہوا کرتا تھا، تو جو یہ کانٹے ہوتے ہیں اس سے پیپر کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا کرتے تھے. تو ہم نے پاکستان ایک مشکل حالات سے ہم نے اپنے سفر کا آغاز کیا. اب پیچھے مڑ کے دیکھیں تو یہ کمپیریزن کرنا کہ پاکستان کی فارن پالیسی کہاں کھڑی ہے یا ہم نے کیا اچیو کیا اور آپ نے کیا اچیو کیا. دیکھیے کولڈ وار کے زمانے میں جب 1990 تک کم از کم، یا 1979 تک آپ کہہ لیجئے، 1979 تک پاکستان جہاں تک ہماری اقتصادی صورتحال ہے، ہم الحمدللہ بھارت سے بہت آگے تھے. پاکستان اس زمانے میں ایشیا کی گروئنگ اکانومی تھی. لیکن 1979 کے بعد جب سوویت یونین نے حملہ کیا افغانستان پہ، پھر یہاں پہ تقریباً 5 ملین افغان ریفیوجیز، وہاں پہ جو سول وار اس کا امپیکٹ، تو ہمارا جو ایک اکنامک سفر تھا اس میں بڑی خرابیاں پیدا ہو گئیں. اور پھر جب 1990 میں سوویٹس نے یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ یہاں سے نکل جائیں گے،
تو دین دا انٹائر ویسٹرن ورلڈ لیفٹ پاکستان ہائی اینڈ ڈرائی. جو بھی لیگسیز تھیں، سول وار، کلاشنیکوف مافیا، ڈرگس کی ٹریفکنگ، وہ سب پاکستان بیچارہ اکیلا رہ گیا ان سب چیزوں کو. اور پھر ریفیوجیز کیا کریں. تو اور پھر 9/11 کے بعد تو صورتحال اور پاکستان کے لیے بگڑ گئی. تو ہمارے لیے افغانستان نے بہت ہمارے لیے پرابلمس کریٹ کی. اور پھر چونکہ ہمارا آپ کے ساتھ ایک بہت بڑا تنازع تھا جموں اور کشمیر کا، تو بھارت نے بھی اس چیز سے پورا فائدہ اٹھایا کہ وہ افغانستان کو پاکستان کے خلاف استعمال کرے، جو آج تک ہو رہا ہے. اب فارن پالیسی میں جو کامیابیاں ہیں وہ، کیونکہ فارن پالیسی کوئی ایونٹ تو ہے نہیں، ایک پروسیس ہے اور اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں. ممکن ہے کہ آج پاکستان کو جموں اور کشمیر کے معاملے میں وہ سپورٹ نہیں مل رہی جو ہم چاہتے ہیں، لیکن اب آپ دیکھ لیجئے کہ ساؤتھ ایشیا میں نیپال نے بھی جو ہے اپنے کانسٹیٹیوشن میں تبدیلیاں کر کے جو ڈسپیوٹڈ علاقے ہیں اس پہ آپ کے ساتھ کوئی تعلقات میں کشیدگی آ گئی. اسی طرح بنگلہ دیش کے ساتھ بھی جو آپ لوگوں نے نیشنل رجسٹر آف سٹیزنز ہے یا CAA ہے، اس کے معاملے میں بنگلہ دیش میں بھی تھوڑا بہت آپ کا تناؤ سا پیدا ہو گیا ہے. پھر چین میں جب سے آپ نے 5 اگست سے جو ڈیسیشن لیا ہے جموں اور کشمیر پہ، اس پہ چین بھی آپ سے ناراض ہے، کیونکہ آپ نے جموں اور کشمیر کا، خاص طور پہ لداخ کو جو یونین ٹیریٹری بنایا ہے، اس پہ چین آپ سے ناراض ہے. اسی طرح سری لنکا کے ساتھ بھی آپ کے ایشوز رہے ہیں. تو اگر آپ اس خطے میں دیکھیے جنوبی ایشیا میں، تو لگتا یوں ہے کہ بھارت آہستہ آہستہ آئسولیٹ ہوتا جا رہا ہے. اور پاکستان کی ٹھیک ہے، ہماری اپنی لیمیٹیشنز ہیں، لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہی ہے کہ اگر بھارت ایک بڑا ملک ہے جنوبی ایشیا کا، اور جو بڑے ممالک ہوتے ہیں ان کا دل بھی بڑا ہونا چاہیے میرے حساب سے. جو ممالک بڑے ہوتے ہیں اور دل چھوٹا رکھتے ہیں وہ پھر پرابلمس ہیں. ممکن ہے کبھی کبھار ان کو ان چیزیں ان کے فیور میں جائیں، لیکن الٹیمیٹلی ان کو وہ پذیرائی نہیں ملتی جو ملنی چاہیے. تو اس وقت بھارت کی جو فارن پالیسی ہے، میرے خیال میں آہستہ آہستہ بھارت جو ہے ایک مسئلے کی طرف جا رہا ہے، اور یہی جو ہے مسئلہ اس کو دوسرے ممالک سے دور بھی کر رہا ہے. تو ہماری تو خواہش یہی ہے کہ بھارت سب ممالک کے ساتھ مل کر کام کرے، آگے بڑھے. جو ڈسپیوٹس ہیں، چائنا کے ساتھ اگر ڈسپیوٹ ہے اس کو بھی ختم کرے، نیپال کے ساتھ ختم کرے، بنگلہ دیش کے ساتھ جو ٹیسٹا ایگریمنٹ ہے اس کو ٹھیک کرے، اس پہ عمل درآمد شروع ہو. اسی طرح پاکستان کے ساتھ جو جموں اور کشمیر کا تنازع ہے وہ ختم ہو. تو بھارت کو چاہیے کہ وہ اب کوئی تھوڑا بہت اپنا ریفلیکٹ کرے، انٹروسپیکٹ کرے، کیونکہ یہی طریقہ ہے آگے بڑھنے کا. اور پھر اور بہت سے چیلنجز ہیں، کلائمیٹ چینج ہے، یہ کرونا وائرس کا ایشو دیکھ لیجیے آپ، پھر دہشت گردی کے ایشوز ہیں، بہت سے ایشوز ہیں جس پہ ہم نے سب نے مل کر کام کرنا ہے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ بھارت جو ہے وہ اس وقت ایک ایروگنس کا شکار ہے، اور یہ ایروگنس میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے. اور یہ پرائم منسٹر کی جو ہے مودی صاحب کی جو پالیسی ہے، یہ کہیں اس پورے خطے کو آگ نہ لگا دے. تو اس سے تھوڑا سا ہوشیار رہنا چاہیے. آپ کے سوال کا بہت شکریہ.